بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دعا اور حکمت چینل، عبقری رسالہ صفحہ با صفحہ۔ عبقری مئی 2026 پیج نمبر 10۔ غموں کی طویل مسافت طے کر کے کیا آپ کے گھر روشنی کی کرنیں آئیں؟ لوگوں کے گھروں میں خوشیوں کی شمع روشن کرنے میں عبقری کا ساتھ دیں، اپنے تجربات لکھیں۔ بڑی عید پر بڑی خوشیاں پانے کے مقبول مختصر وظائف۔ مندرجہ ذیل اعمال بزرگان دین اور صالحین کے آزمودہ اور منقول شدہ ہیں، جن کے شائع کرنے کا مقصد مخلوق خدا کو تسبیح اور مصلی کے ساتھ غیر شرعی اعمال کے بجائے نوافل و تسبیحات کے ذریعے جوڑنا ہے۔ ذی الحج اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور تمام مہینوں میں حرمت والا مہینہ ذی الحج ہے۔ ذی الحج کا مسنون عمل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقوف عرفہ میں اس دعا سے افضل اور کوئی قول یا عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والے کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں قبلہ رو ہو کر دعا مانگنے والے کی طرح دونوں دستے مبارک پھیلا کر 3 مرتبہ لبیک فرماتے، پھر 100 مرتبہ یہ فرماتے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، پھر 100 مرتبہ یہ مبارک کلمات ارشاد فرماتے: لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اس کے بعد 3 مرتبہ یہ فرماتے: ان اللہ هو السمیع العلیم، پھر 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے۔ ہر مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرماتے اور آمین پر ختم کرتے۔ اس کے بعد پھر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے، پھر 1 مرتبہ یہ پڑھتے: جو مانگیں قبول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی النبی الامی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے دعا فرماتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس طرح دعا کرتا ہے، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندے کو دیکھو، اس نے میرے گھر کی طرف رخ کیا، میری بزرگی بیان کی، تسبیح و تحلیل میں مشغول ہوا، اور جو سورہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی وہی پڑھی، اور میرے رسول پر درود بھیجا۔ میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کے عمل کو قبول کیا، اس کے اجر کو واجب کر دیا، اس کے گناہ بخش دیے، اور اس نے جو کچھ مانگا میں نے اس کی سفارش قبول کی۔ عید الاضحیٰ کی شب۔ جو کوئی عید الاضحیٰ کی شب 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت کے بعد 70 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی معافی عطا فرمائے گا۔ جو کوئی عید الاضحیٰ کے دن نماز عشاء کے بعد 10 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ والضحیٰ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 100 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو انشاءاللہ تعالی ثواب عظیم حاصل ہوگا۔ جو کوئی عید الاضحیٰ کی شب 12 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر مرتبہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور دوسری میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، سلام کے بعد 1 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ پڑھے، پھر 10 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ ناس پڑھے تو انشاءاللہ اس کو 10 شہیدوں کا ثواب عطا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے گا۔ عید الاضحیٰ کے دن۔ جو کوئی عید الاضحیٰ کے دن نماز عید کی ادائیگی کے بعد 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد
5 مرتبہ سورہ شمس پارہ 30 پڑھے باری تعالیٰ اس کو حج کا ثواب عطا ہوگا۔ جو کوئی عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز نفل اس طرح سے پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اعلیٰ پارہ 30 ایک مرتبہ پڑھے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ شمس، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ والضحیٰ اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کی معافی فرمائے گا۔ پھر جب عیدگاہ سے نماز پڑھ کر گھر میں آئے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے۔ اگر مفلس ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ قربانی کا ثواب پائے گا۔ مفلس، بیمار، عاجز اور پریشان سفید کاغذ پر 7 بار یہ کلمات لکھ لیں۔ ماہانہ روحانی محفل۔ آپ پریشان ہیں، سالہ سال سے بیمار ہیں یا آپ کا کوئی عزیز زندگی سے عاجز اور خودکشی کرنے پر مجبور ہے، کاروبار کی بندش ہے یا گھریلو الجھنیں، جھگڑے، بات طلاق تک پہنچ چکی ہے، گھبرائیے مت۔ اس ماہ کی یہ مقبول گھڑیاں آپ کے لیے خوشیوں، خوشحالیوں اور برکتوں کا پیغام لائی ہیں۔ اس ماہ کی روحانی محفل۔ اس ماہ 15 اور 22 مئی سن 2026 کو سفید کاغذ پر یا حیو یا قیوم بسم اللہ الکبیر پر لکھیں اور اس کاغذ کو دائیں ہاتھ میں رکھ کر یہی کلمات 7 بار پڑھیں۔ پھر سر پر ہاتھ رکھ کر 7 بار اور آخر میں سینے پر ہاتھ رکھ کر 7 بار پڑھیں۔ اب اس کاغذ کو کسی پانی والی بوتل میں ڈال لیں اور یہی پانی کھانے پینے کی چیزوں میں شامل کریں، پانی کو بڑھاتے جائیں۔ یہ ذکر بھکاری بن کر خلوص دل، درد دل، توجہ اور اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب میری فریاد سن رہا ہے اور 100% قبول کر رہا ہے، اور تصور رکھیں کہ آسمان سے ہلکی پیلی روشنی آپ کے دل پر ہلکی بارش کی طرح برس رہی ہے اور دل کو سکون چین نصیب ہو رہا ہے اور مشکلات فوری حل ہو رہی ہیں۔ عمل پورا ہونے کے بعد دل و جان سے پوری امت، عالم اسلام اور غیر مسلموں کے ایمان کے لیے پوری دنیا میں امن کی دعا، اپنے لیے اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کریں۔ پورے یقین کے ساتھ دعا کریں۔ ہر جائز دعا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ پریشانیاں ختم، مصائب دور اور حاجات پوری ہوں گی۔ اس عمل کے بعد حسب توفیق 7,000 روپے کسی مستحق کو صدقہ کر دیں اور اس تمام عمل کا ثواب حضرت ابو امامہ بابلی رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گھرانے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، بیٹیاں، بیٹے، داماد، نواسے، نواسیاں کو ہدیہ کر دیں۔ یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ نوٹ: روحانی محفل کے درمیان اگر نماز کا وقت آ جائے تو پہلے نماز ادا کی جائے اور بقیہ وقت نماز کے بعد پورا کیا جائے۔ اگر اسی وقت یہ وظیفہ روزانہ کر لیں تو اجازت ہے، مستقل بھی کرنا چاہیں تو معمول بنا سکتے ہیں۔ ہر مہینے کا ورد مختلف ہوتا ہے اور خاص وقت کے تعین کے ساتھ ہوتا ہے۔ بے شمار لوگوں کی مرادیں پوری ہوئیں، ناممکن ممکن ہوئیں۔ پھر لوگوں نے اپنی مرادیں پوری ہونے پر خطوط لکھے۔ آپ بھی مراد پوری ہونے پر خط ضرور لکھیں۔ ماہانہ روحانی محفل تسبیح خانہ لاہور میں اجتماعی نہیں ہوتی، ہر فرد اپنے مقام پر رہتے ہوئے کرے۔ پراسرار طلسم آپ کے ہاتھوں میں۔ پراسرار طلسم جس کے پاس بھی آیا اس نے جاگتی آنکھوں سے غیبی مدد دیکھی۔ آپ بھی پانا چاہتے ہیں تو آج ہی روزانہ یا کم از کم ہفتے میں ایک بار اپنے مقام پر رہتے ہوئے اللہ کی مدد کا تصور کرتے ہوئے صرف 3 بار لفظ فے پڑھیں اور مخلوق خدا تک اس عمل کو عام کریں۔ طلسم جون 2026 کے شمارے میں ہوگا۔ دجالی فتنوں کا دور ہے۔ نظر بد نے انسانی زندگی کو قابل رحم بنا دیا ہے۔ اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو
دعائے حضرت علی کے خاص عمل کی تیاری کریں۔ لنگر کا کشادہ انتظام ہوگا۔ عبقری رسالے کے اس حصے کو سننے کا شکریہ۔ مزید روحانی رہنمائی اور آزمودہ وظائف کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔